آنکھوں کا پھڑکنا کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور اگر ہماری آنکھ پھڑک رہی ہے، کبھی ہماری لیفٹ آنکھ پھٹکتی ہے، کبھی ہماری رائٹ آنکھ پھڑکتی ہے، جس کو وہ بلنک کرنا کہتے ہیں کہ آنکھیں بلنک ہو رہی ہیں، آنکھیں پھڑک رہی ہیں، ہمارے عام فہم الفاظ میں یہ کہتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میری جو ہے وہ لیفٹ آنکھ، میری جو آنکھ ہے وہ پھڑک رہی ہے، لہٰذا میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، اور انسان ڈر جاتا ہے، انسان تیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اب میرے ساتھ کوئی برا ہونے والا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ پر کام کر لوں، اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ اگر ہم دیکھیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہم دیکھیں روحانی معاملات کے مسائل کے پوائنٹ آف ویو سے، دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی چیز سے مطلب لینا جس کا مطلب نہیں نکلتا۔ پرندہ آگے بیٹھ گیا، اب مجھے نقصان ہوگا، فلاں جو ہے وہ بلی گزر گئی ہے میرے اس گاڑی کے آگے سے، اب مجھے نقصان ہوگا، یہ بدشگونی اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بڑی سختی سے فرمایا، جس بندے کو کسی چیز نے کسی بدشگونی نے روک لیا کسی کام کرنے سے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے ساتھ ملا دیا جو شرک کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ فرمایا کوئی چیز تمہیں کوئی بدشگونی تمہیں کسی کام سے نہ روکے کہ میں نے جی سفر کرنا ہے، میری آنکھ پھڑک رہی ہے لہذا میں سفر نہ کروں۔ یہ تمہارا عقیدہ تو نہیں تھا، مسلمان تو توکل کرنے والا اللہ پہ، پھر یہ بدشگونیاں کیوں لینے لگ پڑا؟ اور پھر اسی طرح سے جب انسان دیکھتا ہے کہ اس چیز سے مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس چیز سے مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ آگے 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 سوچتا جاتا ہے، آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے معاملات کو اتنا اپنے اوپر وہ سوار نہ کریں۔ آنکھ کا پھڑکنا، یہ آنکھ کا بلنک کرنا، یہ ایک میڈیکلی ٹرم میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اور یہ معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جتنا آپ اس کو سوار کریں گے، جتنا رپیٹ کریں گے، نہیں بھی جن جادو کا مسئلہ تو ہو جائے گا۔ حالانکہ ہماری فیلڈ میں ہم جب چیک کرتے تو ہمیں کسی بندے کی آنکھ پھڑک رہی ادھر والی یا ادھر والی، کوئی بھی لیفٹ یا رائٹ، کوئی بھی، وہ اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا، یا ہمیں نہیں اس سے نظر آتا کہ یہ جن کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، یا اس کے کالے کارناموں کی وجہ سے پھڑک رہی اور اب نقصان ہونے والا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط پلایا گیا ہے ہمارے اندر۔ اس چیز کو بدلیں، سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، جو بندہ کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے، بڑے سخت الفاظ، آپ احادیث کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں چیزوں سے۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنا ہے، بدشگونی نہیں کسی چیز سے لینی۔ ہمیشہ ہر نفع نقصان کا مالک اپنے رب کی طرف جو ہے وہ نسبت کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھے شر سے بچائے گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، میں نے یہ پڑھ لیا میں محفوظ ہوں، بس اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔